بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دی پروگرام ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے ایشوز کی, گلوبلی بھی اور لوکلی بھی, اور انہی ایشوز پر قیمتی تجزیہ تبصرہ لیں گے عبدالباسط صاحب کا. سر, آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین کو آج کے پروگرام کے جو ٹاپکس ہیں اس حوالے سے آگاہی دیتے چلیں گے. بالکل. سو آج ہم جس موضوع پہ سب سے پہلے اپنے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے وہ ہے جناب OIC کا جاری اجلاس, جو کہ گیمبیا میں اس وقت جاری ہے, اور جس میں نائب وزیر اعظم پاکستان جناب اسحاق ڈار صاحب اپنے پورے وفد کے ہمراہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. اور اسی کی اجلاس کی سائیڈ لائن پر نائب وزیر اعظم صاحب ہمیں دو طرفہ ملاقاتیں بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور مزید اس پر قیمتی تجزیہ تبصرہ لیں گے عبدالباسط صاحب کا. سو نیکسٹ جس موضوع پر ہم بات کریں گے کچھ آبی اور زمینی جارحیت کے حوالے سے. آبی جارحیت کا تذکرہ کریں سو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو بھارت اپنا دوغلا پن اس حوالے سے دکھا رہا ہے اس کو بھی پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. اور ڈیفینیٹلی زمینی جارحیت کا تذکرہ کریں سو جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے فلسطین میں اس کو بھی فراموش نہیں کریں گے. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اور سر, کیا توقعات رکھ رہے ہیں OIC اجلاس سے آپ؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اپنے دیکھنے والوں کو. OIC کا جو 15واں سربراہی اجلاس ہے وہ گیمبیا میں ہو رہا ہے, اور گیمبیا ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے, تقریباً 2 ملین کی آبادی ہے. میرے خیال میں جو مین لینڈ افریقہ ہے سب سے چھوٹا ملک ہے, اور اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے. ہاں, سینٹر آف اٹینشن تو بنا ہوا ہے چونکہ OIC کی سمٹ وہاں پہ ہو رہی ہے, اور یہ تقریباً تینوں طرف سے سینیگال کا بارڈر اس پہ لگتا ہے. صحیح. اور اس کی جو اگر آپ کہہ لیجئے نا کہ جو میکسیمم ویڈتھ ہے وہ 30 میل سے زیادہ نہیں ہے, تو بہت چھوٹا ملک ہے. یٹ انٹرسٹنگ جیوگرافیکلی. ہاں, جیوگرافیکلی ویری انٹرسٹنگ. اور اس کی جو کوسٹ ہے نا, اسمائلنگ کوسٹ کہتے ہیں اسے. لوگ پاکستان کی طرح وہاں بڑے ہاسپٹیبل ہیں. صحیح. اور تو یہ ایک ہماری مماثلت ہے پاکستان اور دا گیمبیا میں. اچھا, ہاں, ہاسپٹیلٹی کا جو ہے. اچھا, اب جو گیمبیا میں ہو رہی ہے سربراہی سمٹ, اس سے پہلے جو 14ویں سربراہی سمٹ تھی وہ مکہ میں ہوئی تھی سعودی عرب میں, تو تمام لوگ گئے تھے. اب معاملہ یہ ہے نا کہ دیکھیے بین الاقوامی تعلقات میں آپ بھی پڑھتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں, جو ریئل پالیٹک ہوتی ہے یا اس حساب سے بھی کانفرنسز میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اگر یہی کانفرنس ترکی میں ہو رہی ہو, ایران میں فار دیٹ میٹر ہو رہی ہو, سعودی عرب میں ہو, پاکستان میں فار دیٹ میٹر ہو, تو آپ کو بہت سے ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ نظر آئیں گے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا ملک ہے تو وہاں پہ پارٹیسپیشن اس طرح اس لیول پہ نہیں ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, لیکن دا تھنگ از کہ وہی OIC ہے, وہی وزرائے خارجہ اجلاس ہے, وہی سارے نکات ہیں جو پیش کیے جائیں گے, جو سینٹر آف اٹینشن ہوں گے پوری دنیا کا بھی. سو کیا یہ جغرافیہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جغرافیہ نہیں, ہم ملک کی امپورٹنس ہوتی ہے نا. اب گیمبیا میں ٹھیک ہے 15ویں سمٹ تو ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے تو اس میں نہ تو ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں تک میری اطلاعات ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے فل ان دا بلینک بڑی ایکسیلنٹ, فل ان دا بلینک تو ساری کر رہے ہیں نا. صحیح. ایران کے صدر بھی نہیں جا رہے, لیکن ہم نے نائب وزیر اعظم کو بھیجا. نائب وزیر اعظم کو بھجوایا, تو کم از کم دیکھیے ہم نے تو کچھ ایک لحاظ سے لاج رکھ لی ہے گیمبیا کی یا OIC کی فار دیٹ میٹر. تو اس طرح میرے خیال میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ بھی نہیں جا رہے, ایران کے پریزیڈنٹ بھی نہیں جا رہے, اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں, آئی مے بی رانگ, ابھی تک تو یہی معلوم ہوا ہے کہ جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ بھی شاید نہیں جا رہے, اور جو سعودی عرب کے وفد کی قیادت ان کے فارن منسٹر ہی کریں گے. تو یہ گیمبیا میں بھارت سمٹ تو ہے, افریقہ سے بہت آئیں گے جو بھی افریقہ کے ممبرز ہیں OIC کے. میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن صدر یا وزیر اعظم لیول پہ ہوگی, لیکن ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ فارن منسٹرز کے لیول پہ ہی اٹینڈ کریں گے. آج جو ہے, اور یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو آپ کے توسط سے کہ OIC جب سمٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے سینئر آفیشلز میٹنگ ہوتی ہے, SOM جسے کہتے ہیں. وہ جو بھی کمیونیکے ایشو ہونا ہوتا ہے, ڈکلیریشن ایشو ہونا ہوتا ہے, یا کوئی ریزولوشنز پاس کرنی ہوتی ہیں, تو اثر زیادہ کام وہاں پہ ہوتا ہے سینئر آفیشلز میٹنگ میں. اس کے بعد جب سینئر آفیشلز میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے, کونسل آف فارن منسٹرز کی. تو پھر کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد پھر
سمٹ ہوتی ہے صحیح. اور یہ سمٹ ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے، جبکہ کونسل آف فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہے میرے خیال میں ہر سال ہوتی ہے. تو یہ جو سمٹ ہے، لاسٹ سمٹ جو 2019 میں ہوئی تھی، پھر کووڈ کے معاملات آ گئے تھے، تو اب یہ سمٹ 2024 میں گیمبیا میں ہو رہی ہے. سر 2 باتوں میں سے آپ کو ایک بات چوز کرنی پڑے گی. ہاں. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، یا دیر آئے درست آئے؟ کس معاملے میں؟ 7 اکتوبر سے آج ہم اگر اس کو لنک کریں تو نہیں، 7 اکتوبر دیکھیے اس کا تعلق نہیں ہے. 7 اکتوبر اگر نہ بھی ہوتا تو آئی سی سمٹ تو ہونی تھی. صحیح. کیونکہ یہ تو مکہ میں جب مئی 2019 میں جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا تو اس میں ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ یہ سمٹ ہوگی گیمبیا میں. اور چونکہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سال کے بعد ہی ہوتی ہے، تو وہ تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی کہ سمٹ ہو کہ نہ ہو. یہ ایک پیریوڈیکلی ہوتی ہے ہر 3 سال کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ 7 اکتوبر کے بعد پہلی OIC سمٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور چاہیے تو یہی تھا کہ جتنے بھی OIC کے سربراہان تھے مملکت یا سربراہان حکومت وہ اس میں آتے. اس کے باوجود کہ یہ گیمبیا ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن ان کو آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی بھرپور طریقے سے غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے. اور بڑا ایک لحاظ سے ایک یونٹی ہمیں پریشر جاتا، یونٹی کا بھی اظہار ہوتا نا کہ مسلمان دنیا میں یونٹی ہے اس وقت اور وہ سب یکجا کھڑے ہیں. تو چونکہ بہت سے سربراہان مملکت یا حکومت اس میں آ نہیں رہے، تو اس وجہ سے گو کے کمیونیکے تو اس کا بھی آئے گا. کمیونیکے جو اس کا ایشو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اس طرح جو ہے کتنا مؤثر رہے گا. مؤثر دیکھیں OIC کے بارے میں تو لوگوں کے خدشات یہی ہیں نا کہ بس یہ ہے ایسے ہی ہے، اس کی خاص اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ OIC ایک امپورٹنٹ فورم ہے. یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے، انٹر گورنمنٹل ملٹی لیٹرل UN کے بعد. OIC کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دوسرا بڑا ملٹی لیٹرل. فعالیت پہ بہت فعالیت اس لیے نا کہ بڑے اندر اختلافات ہو گئے نا، جب سے سعودی عرب، ایران، جب سے ایران ریولوشن آیا نا، اس کے بعد سے OIC کا اس طرح انفلوئنس ہم نہیں دیکھتے. یہ 69 میں بنی تھی، رباط میں اس کی اسٹیبلش ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے اب تک، اور پاکستان میں اس کی ایک ہی سمٹ ہوئی ہے 1974 میں. ایک اور سمٹ بھی ہوئی ہے بٹ وہ ایکسٹرا آرڈنری سمٹ تھی. وہ ہوئی تھی میرے خیال میں 1993 میں، اسی 90s میں. تو سوال یہی ہے کہ 97 میں شاید، تو سوال یہی ہے کہ کمیونیکے میں کیا آئے گا. دیکھیے کمیونیکے میں کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اٹینڈ کر رہے ہیں، تو غزہ پہ البتہ سخت لینگویج ہوگی. اس میں مسئلہ کشمیر کو بھی کافی ہائی لائٹ کرنے کے، مسئلہ کشمیر پہ لاسٹ ٹائم بھی مکہ میں جو کمیونیکے ایشو ہوا تھا، اس کا اگر آپ پیراگراف 40 پڑھیے، اس کا کمیونیکے سے بہت طویل ہوتا ہے. اومنی بس جسے ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک لینگویج میں، اومنی بس قسم کا کمیونیکے ہوتا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے. تو لاسٹ ٹائم کمیونیکے میں شاید پہلی دفعہ OIC کی تاریخ میں کمیونیکے کے اندر کشمیر کا اس طرح ذکر کیا گیا جس طرح کہ مکہ میں ہوا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ اس میں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کا بھی ذکر کیا گیا اور حق خودارادیت کی بات بھی کی گئی. تو اس کمیونیکے کی لینگویج میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آئے گی، اس پیش رفت دیکھنے کو ملے گی. مطلب وہی لینگویج بھی آ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ لینگویج درست ہے، بالکل ٹھیک لینگویج ہے. ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں منتہا کہ پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے OIC کی. گو کہ اس کی جو فعالیت ہے اس میں بہت کمی آئی ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہم. کیونکہ ہمارا ایک جو OIC سیکریٹریٹ ہے جدہ میں، وہاں ہمارا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے پاکستان سے یوزلی. تو مجھے جہاں تک معلومات ہیں کہ جو OIC کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے جو بنایا ہم نے، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا. ہمارے جو آفیسرز تھے فارن آفس کے، مثال کے طور پر رضوان شیخ صاحب، ان کا بڑا اہم کردار تھا. انہوں نے جو اس وقت کے ٹرکش نیشنل تھے جو کہ سیکرٹری جنرل تھے OIC کے، تو انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو ایک ٹاسک دیا کہ ہم نے جی ہیومن رائٹس کمیشن OIC کا بنانا ہے. اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ بہت سے OIC کے ممالک ہیومن رائٹس کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا اتنا کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پریشر بلڈ ہوگا. لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ اگر آپ اپنا ہیومن رائٹس کمیشن بنا لیں گے تو ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے.
That's very important. اور تو ہمیں دنیا سے ہم اپنا کمیشن بنائیں گے, اپنے ریویوز کریں گے, تو دنیا کا پریشر ہم سے ہٹ جائے گا. اور چونکہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم اپنی کریں گے کہ کس طرح ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن جو جتنے بھی کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, کس طرح ہم ان کو امپلیمنٹ کریں, تو ہمارے لیے خود اچھا ہوگا, ایک خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پاکستان کا جو آرگومنٹ تھا بڑا کنونسنگ تھا. اور یہ پھر اس پہ پہلے ہمارے رضوان شیخ صاحب نے کام کیا, پھر ایک اور ہمارے فارن آفس کے جو آج کل ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہیں مرغوب, انہوں نے پھر اس کو بلڈ کیا. تو فارن آفس کی ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اس OIC کو جو ہے اس کو مطلب یہ کہ ریلیونٹ رکھنے کا. تو اس سارے عرصے کے بعد ابھی تک کا جو ہم عرصہ دیکھ رہے ہیں, اس میں فارن آفس کو کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیں فارن آفس مطلب وہ تو سیکریٹریٹ کی بات کروں. دیکھیے OIC جس میں نے پہلے عرض کیا ہے تو بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن. اس پہ چونکہ سعودی عرب اس کا اگر وہ کریں تو, لیکن چونکہ کنٹرول زیادہ تر سچی بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہی کا ہے. اور کیونکہ جتنی فنڈنگ ہے, زیادہ تر جو فنڈنگ ہے وہ سعودی عرب سے اس کی آتی ہے, تو جس کی فنڈنگ ہوتی ہے وہ کنٹرول بھی کرتا ہے. سیم ایز دی یونائٹڈ نیشنز اینڈ USA. ہاں, جس طرح دیکھیں یونائٹڈ نیشنز چلیے اب بہت پھیل گیا ہے, اس میں اور مسائل ہیں, گو کہ فنڈنگ ابھی بھی US کی وہاں زیادہ ہے, لیکن OIC کی فنڈنگ زیادہ تر جو ہے وہ سعودی عرب سے آتی ہے یا پھر UAE سے یا باقی گلف کنٹریز سے. تو اس وجہ سے ان کا کنٹرول بھی مضبوط ہے, خاص طور پہ سیکریٹریٹ میں ان کا بڑا کنٹرول ہے. اور وہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہی تقریباً حرف آخر ہو جاتی ہے. تو اب گیمبیا کے لیے ایک سوال ہے کہ مین لینڈ افریقہ کا سب سے چھوٹا ملک ہے, ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اپنے آپ کو ورلڈ میپ پہ لے کر آئیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا, کسی بھی چھوٹے ملک کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے نقشے پہ اپنے آپ کو بتائے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آپ نوٹس نہیں لیتے. تو گیمبیا کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے وزیر اعظم بھی چلے جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا. ایک لحاظ سے افریقہ کنٹریز کے ساتھ ہمارا ویسے ہی رابطہ بڑا کم رہتا ہے, تو ان کو ایک موقع مل جاتا کہ افریقہ کے لیڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں دو طرفہ ہو جاتی. ہمیں بہت سی چیزوں پہ افریقہ کی چاہیے ہوتی ہیں, سپورٹ چاہیے ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ. ڈپلومیسی کا فقدان دیکھ رہے ہیں؟ فقدان نہیں ہے میرے خیال میں. ان کا خیال تھا کہ جاؤں گا تو کیا کروں گا, کراؤن پرنس بھی نہیں جا رہے, ٹرکش کے پریزیڈنٹ بھی نہیں جا رہے, تو میں اکیلا نظر آؤں گا. اگر ون بائی ون ہر ہیڈ آف اسٹیٹ یہی سوچ رہے کہ باقی سب بھی نہیں جا رہے سو آئی ایم ناٹ گوئنگ, سب نہیں جا رہے سو آئی ایم ناٹ گوئنگ, ہاں تو پھر کوئی بھی نہیں جاتا, تو پھر الٹیمیٹلی نو ون از گوئنگ. تو اس میں یہی ہے کہ بس ہوتا یہی ہے, پہلے بھی ہوتا رہا, پہلی دفعہ نہیں ہے. جب بھی OIC کا سربراہی اجلاس چھوٹے ممالک میں ہو, وہاں پہ میں پارٹیسپیشن ذرا نیچے درجے کی. اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں یہ OIC کو اتنا سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. اب شاید نہیں لیتے. ہے کس طرح اب شاید نہیں لیتے, ان کا خیال ہے کہ اب غزہ کی سچویشن کے بعد بھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے مضبوط پلیٹ فارم کی. دیکھیے اس میں چونکہ اتنے اندرونی اختلافات اس قدر زیادہ ہیں نا کہ عرب دنیا جو ہے وہ عرب لیگ کی طرف زیادہ دیکھتی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں جو پاکستان جو چاہتے ہیں کہ عرب عجمی کے مسائل اس طرح نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایران کی پوزیشن بڑی سخت ہے کچھ معاملات میں. تو جب سے ایران میں انقلاب آیا نا, سے میں نے پہلے عرض کیا, اس کی بعد سے جو یہ OIC کی جو ریلیونس رہی یا جو اس کی فعالیت رہی اس میں بہت کمی آئی ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایران اور سعودی عرب کس طریقے سے اپنے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں. گو کہ اپروچمنٹ تو ان کے درمیان ہو گیا ہے, انہوں نے اپنے سفارت خانے بھی کھول دیے ہیں مارچ پچھلے سال سے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم اگلے سیگمنٹ میں ریڈی تھا کردار ادا کرنے کو. پاکستان تو ہم باتیں تو کرتے ہیں نا, لیکن ہمارا وہ کردار بنتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے ہمارا دیکھیے نا, ہم دو کے بہت ہمارے برادر ملک ہیں, لیکن ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہم ایک ویک وکٹ پہ ہیں خود, تو ہم کیا. لیکن کیا ان دونوں ممالک کے تناظر میں ہم لوگ ایک اسٹرانگ پوزیشن ہولڈ نہیں کر رہے؟ ایران کے ساتھ بھی اور سعودیہ کے ساتھ بھی, یا صرف اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے, اسٹرانگ انف نہیں ہے کہ ہم اپنی بات نہیں. ہم دیکھیں اگر چاہیں تو میڈیشن کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پنچنگ ابو آر ویٹ والی جو بات ہے نا, اس سے اعتراض کرنا چاہیے. صحیح. پہلے ہم جو ہیں دیکھیے ہمارے اس وقت جو تعلقات ہیں نا گلف کنٹری سے, وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 4 ملین کے قریب پاکستانی کام کرتے ہیں گلف کنٹریز میں. صحیح. اور لگ بھگ 2 ملین کے قریب سعودی عرب میں صرف ہے.
تجارت آپ دیکھ لیجیے، ہماری ڈپینڈنس ہے بہت سے ایشوز پہ سعودی عرب میں. ایران کے ساتھ ہمارے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں نا، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا آپ کو ورک فورس اتنی وہاں پہ نظر نہیں آئے گی. پھر ہمارے جو اختلافات ہیں بلوچستان کے حوالے سے کچھ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ٹریڈیشنلی سعودی عرب کی طرف ہمارا رجحان زیادہ رہا ہے. تو میڈیشن کوشش تو ہم نے بارہا کی، نواز شریف صاحب نے کی، اس سے پہلے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے بھی کی، پھر عمران خان نے بھی کی، لیکن ہم بس باتیں ہی کرتے رہے. کوئی خاص عملی کوئی ایسے اقدامات ہم نہیں لے پائے جس کی وجہ سے کوئی لگے کہ ہم میڈیشن کروا رہے ہیں. چائنا نے کروا دی پھر فائنلی. چائنا چونکہ پاورفل کنٹری تھا، وہ اکنامکلی دے سکتا تھا، اس نے ایران کو بھی دیکھیے نا انویسٹمنٹ وہاں بھی کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، تو انہوں نے میڈیٹ کروایا اور فائنلی رپروچما ہو گیا. تو آپ اسلاموفوبیا کا بھی بڑا اسلاموفوبیا بھی obviously بات ہوگی تقاریر میں. اب دیکھنا یہ ہے، میرے لیے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ آج سے شروع ہو رہا ہے نا سربراہی اجلاس، آج اور کل ہوگا. تو دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جو تقاریر آتی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں لوگ. فلسطین کا ذکر تو تمام لوگ کریں گے، جتنے بھی وہاں پہ مہمان ہوں گے یا جو بھی ہیڈز آف ڈیلیگیشن ہیں، وہ فلسطین کا ذکر تو ضرور ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی ذکر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. یوزلی ٹریڈیشنلی تو جتنے بھی OIC کے ممبرز ہیں زیادہ تر میجورٹی ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہمیں لیکن وہ ایوائڈ کرتے ہیں، وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. لیکن کمیونیکے میں آ جاتا ہے، ایک کشمیر پہ لینگویج آ جاتی ہے، لیکن تقاریر میں ذکر نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گیمبیا جو ہوسٹ کر رہا ہے، ان کے صدر جو ہیں وہ اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں. شاید وہ نہ کریں، کیونکہ ایک زمانہ تو یہ بھی تھا نا کہ بھارت کو OIC کا ممبر بنانا چاہ رہے تھے. پہلے اس کو آبزرور اور پھر ممبر. بلکہ 2019 میں یا 2000 میرے خیال میں 16 یا 18 میں UAE میں ایک اجلاس ہوا تھا کونسل آف فارن منسٹرز کا. تو اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھارت کی جو وزیر خارجہ تھی ان کو بھی بلا لیا تھا. میرے خیال 2015 کی شاید بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا. تو اس میں ان کو بلا لیا تھا. تو پھر پاکستان جو ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ تھے محمود قریشی صاحب، انہوں نے اس سمٹ میں نہیں گئے، تو اس میٹنگ میں نہیں گئے تھے. تو یہاں تک بھی حالات رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ہی کہا، کیونکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے یہاں بھی 200 ملین مسلمان رہتے ہیں، تو آپ ہم لوگ کس طرح نکال سکتے ہیں. ہاں تو لیکن ہمارا کہنا یہی ہے کہ جی آپ ایک سیکولر کنٹری ہیں، آپ مسلمان ہیں. تو ابھی تو آپ خیر ہندو راشٹر بن گئے ہیں، تو اب تو آپ کا بالکل ہی چانس نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس سمٹ سے کشمیر پہ آئی ایم ہوپ فل کہ جو ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ان سے کہا ہوگا کہ کشمیر کا بھی ذکر کریں. اس سے پہلے ہمارے جو سینئر آفیشرز بھی گئے ہیں فارن آفس سے بھی، انہوں نے بھی آبویسلی آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا. اب دیکھتے یہی ہیں کہ کمیونیکے میں کیا ہوتا ہے اور تقاریر میں کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور بڑی توقعات ہیں جو 7 اکتوبر سے جو جاری رہی غزہ کی صورتحال، فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسرائیلی جارحیت کا جو سلسلہ جاری ہے، سو اس کے بعد سے یہ جو OIC کا اجلاس ہے یہ کافی سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے. سو ناظرین یہاں پر لیں گے مختصر وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بہت ہی ڈیٹیل میں اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے اور غزہ کی، فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور جتنا ویسٹ ہے اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر بات کی جائے، سو وہاں کی یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا کہ طلباء کافی بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں جو کچھ بھی یہ جارحیت جاری ہے. سو ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب OIC کا اجلاس جاری ہے، دوسری جانب اسرائیل کی بربریت جارحیت جاری ہے غزہ میں. سو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ غزہ میں اسرائیل کا یہ جو کردار ہے، یہ کب رکے گا؟ یار یہ بڑا انٹرسٹنگ تو خیر بڑا غلط لفظ میں نے استعمال کر لیا. دل دکھا دینے والی باتیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے غزہ میں اگر آپ دیکھیے تقریباً 35,000 فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر تعداد جو ہے بچوں کی اور خواتین کی ہے. دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. لیکن مسلمان دنیا شاید بے حس ہو چکی ہے، بحیثیت مجموعی بے حس ہو چکی ہے. تو ہمیں تو شرم آتی ہے جس طریقے سے امریکہ میں جو طالب علم وہاں پہ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، مطلب ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم ایسی 2300 سے زائد کو تو گرفتار کر لیا ہے، اور اب ان پہ کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، کچھ بہت سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، بہت سے طالب علموں کو. تو اب تھوڑا سا اس میں نرمی آ گئی ہے احتجاج میں. لیکن ایک لحاظ سے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ابھی بھی دنیا میں
عام لوگوں میں ضمیر ابھی بھی جاگتا ہے زندہ ہے. حالانکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ سب سے بڑا حامی ہے اسرائیل کا. تو یہ بڑی اسی لیے بائیڈن کو بڑی پریشانی بھی ہے، کیونکہ بائیڈن ایک طرف تو اسرائیل جو نتنیاہو اس وقت حکومت ہے، فار رائٹ حکومت ہے، وہ بہت ہی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے بائیڈن کے لیے. نتنیاہو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ابھی انہوں نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، کیونکہ اس وقت پروپوزل یہ ہے جو حماس کے پاس ہے، کیونکہ آج قاہرہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. جو پروپوزل اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 6 ہفتے کا سیز فائر کیا جائے، اور 6 ہفتے کے سیز فائر میں یہ ہوگا کہ اس دوران حماس تقریباً 33 اسرائیلی جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے گا. اسرائیل کا ماننا، حماس کا کہنا یہ ہے، اور امریکہ نے حماس کو انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس پہ ایگری کر جاتے ہیں تو ہم اس کو جو عبوری 6 ہفتے کی جو سیز فائر ہوگی اس کو ہم پھر ایکسٹینڈ کر دیں گے. لیکن حماس جو ہے وہ گارنٹیز مانگ رہا ہے، ایشورنسز مانگ رہا ہے کہ نہیں، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ 6 ہفتے کے بعد پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ اس وقت اسرائیل نے حماس کو 1 ہفتے کا نوٹس دیا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کر لیں کہ آپ کو یہ پروپوزل منظور ہے کہ نہیں، ورنہ پھر ہم رفح میں حملہ کر دیں گے. رفح میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ کے قریب اس وقت لوگ محصور ہیں انٹرنیشنل. دوسری طرف نتنیاہو کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ نتنیاہو جو فار رائٹ کے جو کیبنٹ میں لوگ ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیکھیے 7 اکتوبر کو حماس سے ہمارے تقریباً 1200 کے قریب لوگوں کو مارا. اس کے بعد انہوں نے تقریباً 250 کے قریب ہمارے اسرائیلیوں کو یرغمال بنا دیا، ہاسٹیجز بنا دیا. تو ہم نے جب یہ جنگ شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، لیکن اس کی تو پوری ڈائمنشن ہی چینج ہو چکی نا. اور دوسرا ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم سارے یرغمالیوں کو واپس لائیں گے. تو فار رائٹ کے جو لوگ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کس رفح میں تو ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ہم یہ جنگ ختم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ حماس کو ہم ڈیسیمیٹ نہ کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سر ان کی تو بات ہی نہ کیجئے، ان کے لیے تو آہستہ آہستہ سارے فلسطینی حماس ہیں. وہی ہے اوبویسلی. دیکھیے نا، میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، آپ نے اچھا یاد دلایا. لوگ کہتے ہیں غزہ میں پرابلمز ہیں. غزہ میں تو پرابلمز نہیں ہیں، ویسٹ بینک مغربی کنارے میں بھی جب سے 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے جنگ، 500 سے زیادہ لوگ فلسطینی ویسٹ بینک میں بھی شہید کر دیے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف غزہ میں. اور پھر غزہ ویسٹ بینک میں تو ویسے بھی جو سیٹلمنٹس ہیں یہودیوں کی وہ بھی تک جاری ہیں. اچھا، اس میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے نا، جس طرح سے انویڈ کیا امریکہ نے جا کے، کبھی سیریا میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، جوہری ہتھیار ہیں اور بہانے کچھ بنائے جا کے پوری ڈسٹرکشن کر کے، اور پھر جی فالس انفارمیشنز ہیں. سو سیم ابھی مجھے ایسا اسرائیل بھی کرتا نظر آ رہا ہے کہ جو بھی علاقہ بچ جاتا ہے سو حماس پھر وہاں پر ہے، لیٹس گو اینڈ اٹیک. کویسچن یہی ہے نا کہ حماس، دیکھیے نا، ایک لحاظ سے حماس کے بارے میں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اویلیبل ہیں. کچھ کنٹریز ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت سے خلیجی ممالک جو ہیں وہ حماس کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے، اور ان کی خواہش ہے کہ حماس کو ختم ہی کر دیا جائے. اسی طرح حزب اللہ کے بارے میں بھی ان کے جو نظریات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، مثبت نہیں ہیں. یا اسلامک جہاد، جتنے بھی یہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں نا، وہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی پراکسیز ہیں نا، وہ ایران کے انفلوئنس میں ہیں. ایران کے، کیونکہ دیکھیے اسلامک جہاد جو حزب اللہ ہے، ایران تقریباً ہر سال ان کو $1 ارب دیتا ہے. اسی طرح حماس کو بھی تقریباً ایران $400 سے $500، ہاں اونلی ایران. تو اس وجہ سے ایران کا بڑا انفلوئنس ہے، اور یہ کسی طور بھی آبویسلی ہضم نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایک کانٹیکس میں سعودی عرب وغیرہ ممالک سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے ابھی جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، وہ ایک اگین وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے. ڈپلومیسی ان کی جاری، جو ان کی ڈپلومیسی ہے. ابھی وہ اسرائیل گئے تھے، ریاض گئے، جارڈن گئے. لیکن اسرائیل سے کچھ اچھی خبریں لے کے نہیں آئے. لیکن نہیں، اسرائیل پہ وہ پریشر تو ڈال رہے ہیں. دیکھیں ابھی اسرائیل کو دیکھیں نا، انہوں نے $17 بلین کا پیکج اپروو کروایا ہے، اور اسرائیل ڈیپینڈنٹ تو ہے. اگر کانٹراڈکٹری نہیں ہے.
یہ ہے کانٹرڈکٹری ساری. دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن میں ہی ہوتا ہے نا, اٹس فل آف کانٹرڈکشنز. وہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سینگ. انہیں کانٹرڈکشنز میں ہم نے سے چیزیں نکالنی ہوتی ہیں نا. اب ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو آگے نہیں چل سکتا. نتنیاہو کا ایشو یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کرمنل چارجز ہیں, وہ چاہتا ہے کہ یہ پرولونگ ہوتی رہے, وار چلتی رہے, اور وار اگر فتح کے بعد مکمل ہو یعنی کہ حماس کی تباہی کے بعد, تو پھر شاید اس کا پولیٹیکل سروائیول ممکن ہو. لیکن ان حالات میں کچھ کر رہا ہے اسرائیل, اس کو تو ہم شاید وار کا بھی نام نہیں دے سکتے. یہ تو آکوپیشن, آکوپائڈ لوگوں کے خلاف ایک جارحیت ہے نا, آکوپیشن اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے یار. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں تو کوئی دو آراء ہو نہیں سکتی جس طریقے سے اسرائیل آگے چل. اچھا, اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا کہ چائنا نے میڈیٹ کروایا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, تو امریکہ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ میرا اثر و رسوخ تو مشرق وسطی میں کم ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب میں بھی, ایران میں بھی. تو ایران, اور پھر اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ایبراہم ایکارڈز ہوئے تھے, جس میں امریکہ جو اس وقت داماد تھے صدر ٹرمپ کے, اپنے کیا نام تھا ان کا, جیرڈ کشنر, انہوں نے میڈیٹ کروایا, اور UAE, سوڈان, موراکو, بحرین, ان کے تعلقات قائم کروائے اسرائیل کے ساتھ. مسئلہ رہ گیا تھا سعودی عرب کا. سعودی عرب پہ بڑا پریشر تھا امریکہ کا کہ جی آپ بھی ابراہیم ایکارڈز میں آئیے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیجیے. اس وقت بھی سعودی عرب نے کچھ شرائط رکھی. ان کی شرائط کیا تھیں؟ ان کی شرائط یہ تھیں کہ ایک تو جو مغربی کنارے پہ یہودیوں کی جو آباد کاریاں ہیں ان کو آپ بند کریں اور ختم کریں آہستہ آہستہ, اور دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف واپس آئے. فلسطینی ریاست کی طرف کچھ عملی اقدامات ہوں گے تو تبھی ہم کچھ کر سکیں گے. اور پھر ان کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ US ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کرے, سیکیورٹی پیکٹ, ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دے. اگر ایران ہم پہ حملہ کرتا ہے کبھی یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی, ہمارے ساتھ امریکہ کا ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے. اور ایک چوتھی خواہش ان کی یہ تھی کہ, یا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں سول نیوکلیر انرجی کی طرف لایا جائے, ہمیں ہیلپ کی جائے کہ ہم سول نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کریں, کیونکہ اب سول جو پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو اس کے لیے اس پر بھی آئی تھنک ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے پیسفل پرپزز, اوبویسلی. اچھا, اب غزہ کے آنے کے بعد, غزہ جب وار شروع ہوئی 7 اکتوبر کے بعد, تو اس میں اوبویسلی جو ابراہیم ایکارڈز تھا, کیونکہ عرب دنیا میں اور مسلمان دنیا میں تو اسرائیل کے خلاف بہت نفرت پائی جاتی ہے, اور تو ان مسلمان ممالک کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو اب تسلیم کرتے, خاص وہ سعودی عرب, پاکستان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے. تو اب سنا یہ ہے کہ جو بلنکن صاحب کا وزٹ ہوا ہے اس میں اب یہ طے پا گیا ہے اور سعودی عرب نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے, پرووائڈڈ اسرائیل غزہ سے نکلے باہر, سیٹلمنٹس روکے مغربی کنارے میں, اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئے, اور ڈیفنس پیکٹ بھی امریکہ نے راضی کر دیا ہے. صحیح. اب امریکہ یہ, لیکن ابھی یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جب تک اسرائیل ایگری نہیں کرے گا اس پہ, اس وقت تک جو ہے سعودی عرب باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان نہیں کر سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے, آیا اسرائیل, ترکیہ کا آپ کیا کردار ترکیہ نے بڑا انٹرسٹنگ تعلقات بھی انہوں نے بڑا آپ نے اچھا مجھے یاد دلایا, ترکیہ نے فائنلی ایک بولڈ اسٹیپ لے لیا. تجارت انہوں نے سسپینڈ کر دی. تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان $7 بلین کی تجارت ہوتی ہے, اور اس میں $7 بلین جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ترکیہ کے فیور میں ہے. ترکیہ تقریباً $5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اسرائیل سے $2 بلین کی امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا اقدام ہے ترکیہ کی جانب سے کہ ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج تو ہوا نا, ان کی $5 بلین کی ایکسپورٹ اب نہیں ہوگی. تو ایک لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے. ہاں, اسرائیل بڑا ناراض ہے اس پہ. اسرائیل نے بڑا سخت ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں یہ جو ایگریمنٹس ہیں ہمارے بائیلیٹرل اس کی خلاف ورزی ہے, تو یہ تو بڑی بری بات ہو گئی. لیکن یہ اسرائیل کو توقع تو رکھنی چاہیے تھی ایک لحاظ سے, کیونکہ ترکیہ پہ اندر بہت پریشر ہے نا. اور ابھی حال ہی میں جو
لوکل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو اردوان صاحب کی پارٹی ان کو بڑی شکست ہوئی ہے، تو ایک لحاظ سے اردوان صاحب، صدر اردوان جو ڈومیسٹک پریشر میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ اقدام ایک ڈومیسٹک پریشر کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ کتنا پریشر ہے، کیونکہ کچھ سافٹ کارڈز کھیلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ سافٹ کارڈز تو نہیں، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو 2010 سے بھی ایک فلوٹیلا چلا تھا ترکی سے غزہ میں، اس زمانے بڑی پابندیاں تھیں، تو ہمارے بھی ایک صحافی، بڑے نامور صحافی اس فلوٹیلا میں موجود تھے، تو وہاں پہ لیکن ان کو روکا گیا اور اس میں کافی ٹرکش لوگ مارے بھی گئے تھے، آئی تھنک 10 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہم ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس ہے، ایڈ ہم جانے نہیں دیں گے غزہ میں، تو یہ ٹرکی نے اس وقت بھی بڑا اسٹرانگ اسٹانس لیا تھا۔ لیکن اب توقع یہ کی جا رہی تھی کہ غزہ میں جب سے واقعہ شروع ہوا تو جو ترکی ہے وہ فوری طور پہ کوئی اقدامات لے کر، لیکن کافی عرصہ لگا صدر اردوان کو ابھی تک بھی تھا۔ ایک بات میں یہاں آخر میں یہ کرتا چلوں اس سے پہلے کہ آپ اس سیگمنٹ کو ختم کریں، پاکستان ہی پریشر بلڈ ہوگا جب سعودی عرب کچھ کر لے گا یا کرنے جا رہا ہوگا ویزا وی اسرائیل، تو ہم پہ بھی پریشر بلڈ ہوگا کہ ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم اپنی اتنی کیپیسٹی بڑھائیں گے کہ ہم ان سب تمام یہ پریشر بلڈ ہونے سے پہلے کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی ڈپلومیسی؟ نہیں، ہماری ڈپلومیسی میں تو سچ جان ہی نہیں ہے نا جہاں تک، کیونکہ ہماری اکنامکلی وی آر ویری ویک، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کریں گے، کیونکہ فلسطین کا معاملہ براہ راست جڑا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ، تو اس وجہ سے، اور فلسطین کی تو ایک اسلامی ہمارے نقطہ نظر سے بھی اہمیت ہے نا، مذہبی نقطہ نظر سے بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کاز کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، تو اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے پریشر میں نہیں آئے گی، اور ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے پریشرز تو آپ پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو طریقہ یہ نکالنا پڑتا ہے کہ آپ ان پریشرز کو ڈیفلیکٹ کریں۔ کر سکے گی؟ آئی ڈو ناٹ نو، جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن امید ہے۔ اینی ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیے ہم پہلے بھی پریشر میں آئے ہیں، جب سعودی عرب اگر تسلیم کر لے گا، تعلقات بنا لے گا اسرائیل کے ساتھ، اب کن شرائط وہ بناتا ہے دیٹ وڈ بی، کیونکہ اگر یہ شرط ہوگی کہ اسرائیل 3 سے 5 سال کے اندر فلسطینی ریاست قائم کر دے گا تو پھر تو شاید ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، لیکن اگر یہ اوپن اینڈڈ معاملہ ہوگا، کوئی ٹائم فریم نہیں ہوگا فلسطین کی ریاست کو بنانے کا، تو پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہو، پھر بھی کنفیوزنگ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ڈیفینیٹلی بہت ہی دل خراش قسم کی جو سچویشن ہے اس ٹائم جاری ہے غزہ میں، اسرائیل ہے اب اس کی بربریت تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور فلسطینیوں پر مسلسل مظالم جاری ہیں، اور انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے سو امریکہ تو بہت کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک کی اس طرح کی خاموشی بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے واپس اور ذکر کریں گے کچھ بھارت کی آبی جارحیت کا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ کو مزید آگاہ کریں گے اور پروگرام میں بڑا ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو کریں گے جو بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے اس حوالے سے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں بڑا شور سننے کو ملا ہے ہمیں اسی جارحیت کے حوالے سے، پارلیمنٹیرینز کا کیا کہنا تھا، آئیے یہ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو۔ سال سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند باندھتا رہے۔ انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے، 207 میگا واٹ کی قریب وہ بجلی بنا رہا ہے، 38,000 ہیکٹیئر ان کی جو ہے وہ زمین سیراب ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلریڈی جا رہے، انڈیا یہاں پہ اسپیکر صاحب رکے گا نہیں، اور کل کو انڈیا اسی کے اوپر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا، پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوکھ جائے گا، آپ کا کسان خودکشی کرے گا، ان کا کسان جو ہے وہ خود خوشحال ہو جائے گا۔ کہ جو لیگل پوزیشن ہے کم از کم اس پہ تو کلیئرٹی، اس پہ تو سیاست نہ کرے، خدا کے لیے کوئی عقل کے دلیل سے بات کرے۔ بھارت اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ، اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا، کیونکہ اس ٹریٹی سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، دونوں فریق راضی ہوں۔ بھارت اس ٹریٹی سے نکلنا چاہتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات تو ٹھیک کہتے ہیں طاہر صاحب، بھارت کی تو یہ خواہش ہے، کیونکہ جنوری پچھلے سال بھارت نے ہمیں ایک نوٹس بھی دیا کہ اس کو ہم ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو ری نیگوشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹی کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو بھارت نے یہ دھمکیاں میں پہلے بھی دی ہیں کہ بلڈ اینڈ ٹیرر کین ناٹ فلو ٹوگیدر، کوٹ ان کوٹ، پرائم منسٹر مودی کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔
جہاں تک یہ بحث جو پارلیمنٹ میں ہوئی نیشنل اسمبلی میں، اس میں جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے بات تو ٹھیک کی، کیونکہ اگر آرٹیکل 2 دیکھیے آپ ٹریٹی کا تو اس سے بڑا کلیئر ہے کہ جو مشرقی دریا ہیں راوی، ستلج اور بیاض، ان کا سارا پانی جو ہے ایکسکلوسیو جو رائٹ ہے وہ ہے بھارت کا۔ آرٹیکل 3 کے جو تحت جو مغربی دریا ہیں سندھ، جہلم اور چناب، اس پہ رائٹ پاکستان کا ہے، لیکن یہ بھی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے سچ۔ اس میں بھی دیکھیے تقریباً 3.8 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے بھارت ان دریاؤں کا استعمال کر سکتا ہے، اور اس کو اجازت ہے کہ وہ تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھی رن آف دا ریور پروجیکٹ سے بنائے ان دریاؤں پہ، اور ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جو بھارت نے ابھی تک نہیں کیا۔ ہمیں ہر سال تقریباً ان مغربی دریاؤں سے آپ کہہ لیجئے 135 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے، اور ابھی تک مل رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بھارت کچھ ڈیمز بنا رہا ہے، کچھ پاور پروجیکٹس ایسے ہیں جس سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ فیوچر میں کیا ان کو روکنا نہیں چاہیے؟ ان کا جو ہمارا فلو ہے پانی کا وہ کم ہوگا۔ کشن گنگا ہے، بگلیار ڈیم تھا پہلے، رتلے ڈیم ہے، اسی قسم کے اور بھی ڈیم۔ اچھا، یہ جو راوی کا معاملہ ہے جو زرتاج گل صاحب بتا رہی ہیں نا، راوی کا معاملہ یہ ہے کہ راوی مشرقی دریا ہے اور اس پہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے بھارت کا، اور ٹریٹی کے نقطہ نظر سے تو بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے، لیکن 1960s کے بعد بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ 1960 میں کلائمیٹ جو چینجز کے ایشوز تھے نا وہ اتنے نہیں تھے، گلوبل وارمنگ کے ایشوز اتنے سیریس نہیں تھے جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کے پاس سے اور بہت سے کنونشنز آ گئے ہیں جو کہ اسٹیٹس کو پابند کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے اقدامات نہیں لیں گے جو کہ کلائمیٹ کو چینج کریں یا مزید پرابلمز، ماحولیاتی پرابلمز کریٹ ہوں۔ اب راوی دریا کا معاملہ یہ ہے کہ راوی سے ابھی تک ہمیں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 2 سے 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمیں آتا رہا ہے ہر سال، جو کہ لاہور کے لیے بڑا ضروری ہے، جو کہ گرد و نواح کے لیے انڈر گراؤنڈ جو ہے نا واٹر ٹیبل، وہ ایکویفرز جو ہیں وہ ریچارج ہوتا ہے نا پانی، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے لیے لاہور کے لیے خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ پانی ہمیں نہیں ملے گا، شاہ پور کنڈی جو ڈیم بنایا ہے انہوں نے بھارت نے، اس کی وجہ سے جو پانی ہمیں ملتا رہا ہے نا وہ اب نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ لاہور کا جو ہے ڈیتھ سینٹینس میں کیا کیا جائے، اب حق تو ان کا ہے، لیکن ہم دوسری جو ہے نا انوائرمنٹل فلو جسے کہتے ہیں، ہم وہ انووک کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے پاس جا سکتے ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں بھارت کے ساتھ ہی معاملہ اٹھانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ جو روک رہے ہیں، نظریہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں، مطلب آپ کا ٹھیک ہے، آپ ایکسکلوسیو رائٹ تو ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا بھی تو دیکھیں نا حق تو ہے اس پانی پہ۔ اگر آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی جو 1200 کیوسک واٹر ہے وہ ہم اریگیشن کے لیے استعمال کریں گے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور پنجاب میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور کے لیے جو پانی جو زیر زمین پانی ہے اس کی ریچارجنگ کے لیے راوی کا پانی بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہمارے لیے۔ تو جہاں تک ٹریٹی کا تعلق ہے، طاہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے سچویشن چینج ہو رہی ہے کہ سچویشن تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کو جو انوائرمنٹل کنونشنز ہیں یا جو وہاں پہ نئی ٹریٹیز آئی ہیں ان کے کلازز کو، شقوں کو انووک کرنا چاہیے اور بھارت کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے بائیلیٹرلی۔ کچھ لوگ اس میں اگین وہی پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں بڑی فعال قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ کن چیزوں پہ، اور یہ بھی دیکھیے سامنے رہے نظر کے سامنے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو انووک کرتے ہیں تو بھارت کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ٹریٹی سے باہر وہ بھی کچھ ایسے چیزوں کو انووک کرے، کیش کرا سکے۔ ہاں، کیونکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے ہم نے ڈیمز کوئی نہیں بنائے بڑے بڑے، سارا جتنا پانی ہمیں ملتا ہے ہم اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے، بارش کا پانی ہم نہیں پریزرو کرتے، ہمارا تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 15 سے 20% پانی جو ہے وہ ہمارا سمندر میں چلا جاتا ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھارت بھی کچھ ایسی چیزیں انووک کر سکتا ہے، تو ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی ایکسکلوسیو رائٹس ہیں بھارت کے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف دوسرا جو نقطہ نظر ہے کہ نہیں، ہم دوسری ٹریٹیز کو انووک کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو انوائرمنٹل فلو کی جو کلازز ہیں ان کو ہم انووک کر سکتے ہیں، کہ ہمارا لاہور بالکل بنجر ہو جائے گا اگر زیر زمین پانی ختم ہو جائے، کیونکہ ہر سال تقریباً جو پانی کی ٹیبل ہے وہ 2 سے 3 فٹ نیچے جا رہی ہے۔
تو یہ بڑی سیریس بات ہے. اس کو ہمیں آسانی سے لیٹ سے اگر آپ پہلے بورنگ کرتے تھے تو 70 فٹ پہ آپ کو پانی مل جاتا تھا, تو اب آپ کو 200 فٹ پہ بھی نہیں ملتا, 300 فٹ پہ بھی نہیں ملتا. تو پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ واٹر اسکیئرس کنٹریز ہیں. تو ہمیں تھوڑا بہت اس پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح, ہم اس کو کتنے منٹ رہ گئے جی ہمارے پاس؟ لاسٹ منٹس ہیں 4 منٹ. تو ہمارے پاس یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اس کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے. پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی ممبر نے کوشچن پوچھا, اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ ان چیزوں کو لے کر آئیں, جو بھی آپ کے خدشات ہیں, معاملات ہیں, ان کو لے کر آئیں. لیکن ہمارے نیگوسیشنز کا کوئی لایا عمل ان کو نکالنا چاہیے, کچھ بات کرنی چاہیے. یہ تو دیکھیں نا, ہمارا انڈس واٹرز کمیشن ہے نا, اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان. وہ رکی نہیں, تھینک گاڈ. گو کہ ہمارے تعلقات ڈاؤن گریڈ ہوئے 5 اگست 2019 کے بعد. رہنا چاہیے. میں اتنا ہوپ فل نہیں ہوں, کیونکہ بھارت نے فیصلہ کر لیا. جو شاہپور کنڈی ڈیم ہے نا, یہ کوئی مودی کا برین چائلڈ نہیں ہے. صحیح. یہ نرسمہا راؤ صاحب کی جب حکومت تھی نا, اس زمانے سے چل رہا ہے. پھر اس میں بیچ میں کام رک گیا. پنجاب کی حکومت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حکومتوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں. تو اب جب مودی سرکار آئی تو انہوں نے اس پہ کام کیا, دوبارہ سوچا. تو شاہپور کنڈی کا ڈیم کوئی نئی پروپوزل نہیں, بہت پرانی پروپوزل. چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم اس وقت ان چیزوں پہ احتجاج کرتے جب کانگریس کی حکومت آئی تھی, اس وقت ہم یہ شور کرتے, لیکن ہم بیٹھے رہے اس پہ. اب جو شاہپور کنڈی ڈیم تب بن گیا ہے, اب ہمیں خیال آ رہا ہے. تو ہم اس وقت سارے سوئے ہوئے تھے. پرابلم ہمارا یہ ہے نا کہ ہم ہمیشہ دیر سے جاگتے ہیں. جو قومیں دیر سے جاگتی ہیں پھر آبویسلی ان کا نقصان تو یہ ہوتا ہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈس واٹرز کمیشن کی جب میٹنگز ہوں گی, اس میں ہمیں یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دینا چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ کس طرح لاہور کو اور پنجاب کے باقی علاقوں کس طرح سیریس تھریٹس اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت آفٹر آل ٹھیک ہے, ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے جہاں تک انڈس واٹرز ٹریٹی کی بات ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا, بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں, تو ضرورت اس سمر کی ہے. لیکن بھارت سے آپ کی توقع نہ رکھیں. یہ بھی ایک وار فیئر کی قسم ہے نا, کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے. پہلے چھوڑا کرتا تھا, جس ٹائم پہ روکنا ہوتا ہے تو وہ روک لیتا ہے. وہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سو یہ بھی کچھ ڈرائی کرنے کی ٹرمز آف ایوری تھنگ کچھ. لیکن ان کا دیکھیے نا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, ہماری مرضی ہے. پہلے ہم پانی آپ کو دے دیے, آپ کی طرف چلا جایا کرتا تھا, پھر ہم ڈیم بنا دیا ہے, تو آپ کو کیا اعتراض ہے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے نا کہ اور اگر لاہور بالکل ہی بنجر ہو جائے گا, زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا, تو پھر کس طرح لاہور کے معاملات چلیں گے. تو ہمارا تو پاکستان کا دل ہے, تو پاکستان کا دل کمزور ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومتوں کو ان چیزوں پہ سیریسلی سوچنا چاہیے. ہر چیز پالیٹکس نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ریاست کے مفاد میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں آپ نے پریشر بلڈ کر لیا, اچھی بات تھی, مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے. کم از کم لوگوں کے سامنے ایک بات تو آئی نا دوبارہ, اور حکومت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح ہم انڈس واٹرز کمیشن کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کس طرح اس معاملے کو اٹھائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ باسط صاحب. اور بہت امپورٹنٹ ایشوز کو آج ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. جارحیت کی جو مختلف اقسام ہیں ان پہ بڑا ہم نے دلچسپ تبصرے آپ نے سنے باسط صاحب کے. سو امید کرتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ کے تناظر میں بھارت کا یہ جو ابھی جارحیت جاری ہے, یہ کہیں پر جا کر تھمنے کا نام لے گی. اور بہت ہوپ فل ہم پاکستانی حکومت سے اور اپنی ڈپلومیسی سے, فارن پالیسی سے بھی ہیں کہ کہیں جا کر یہ بھی بہت ایک ریجڈ قسم کے اسٹیپس لیں گی ان سب چیزوں کو روکنے کے تناظر میں. اور یٹ بہت ہوپ فل ہیں کہ یہ جو ہفتے کا ٹائم پیریڈ ہے یہ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ خوش آئند ثابت ہو, اور وہاں پر جگ بندی کا اعلان ہو جائے, اور کچھ ایک پرماننٹ سولوشن کی جانب, کچھ OIC کا اجلاس بھی جو چل رہا ہے یہ کسی جانب بیٹھ سکے. سو بہت شکریہ ناظرین. آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے. ڈی سائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.